اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کی تعریف اور اس کا شرعی حکم قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 116 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، موسیٰ نے کہا تم ڈالو، سو جب انہوں نے لاٹھیاں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا اور ان پر ہیبت طاری کر دی اور انہوں نے سحر عظیم پیش کیا۔ سحر کی تعریف۔ سحر کی حقیقت مختلف ہیلوں اور تدبیروں سے ملمہ کاری اور شبدہ بازی اور نظر بندی ہے، یعنی ساحر اپنی قوت مخیلہ کو لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز کر دیتا ہے، اور جو کچھ وہ لوگوں کے دماغوں پر اثر ڈالتا ہے ان کو وہی نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے سراب، کوئی شخص دور سے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھے تو وہ اس کو پانی دکھائی دیتا ہے، یا کسی تیز رفتار گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو درخت دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ سحر کا شرعی حکم۔ سحر کی بعض انواع وہ ہیں جن کا فاعل یعنی کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ جادو سے انسان کو جانور بنا دے گا، یا ایک رات میں 1 ماہ کی مسافت کو طے کرے گا، یا ہوا میں اڑے گا، سو جس شخص نے یہ افعال کیے تاکہ اپنے آپ کو برحق ثابت کرے تو یہ اس کا کفر ہے۔ ابو عمرو نے کہا جس شخص نے یہ گمان کیا کہ جادوگر ایک صورت کو دوسری صورت میں بدل دیتا ہے، مثلا انسان کو گدھا بنا دیتا ہے، تو وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی طرح کا دعویٰ کرتا ہے، سو ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور جس نے یہ ضم کیا کہ سحر میں دھوکہ، شبدہ بازی اور نظر بندی ہے وہ درست ہے۔ ہمارے علماء نے یہ کہا کہ اس کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ جادوگر کے ہاتھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہو جاتے ہیں جن پر عام لوگ قادر نہیں ہوتے۔ مثلا وہ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، لوگوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، کسی کی عقل زائل کر دیتے ہیں، کسی کا عضو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ جادوگر اپنا جسم پتلا کر کے کھڑکیوں اور روشن دانوں سے گزر سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے اور پانی پر چل سکتا ہے، لیکن جادوگر ان افعال میں مستقل مؤثر نہیں ہوتا۔ البتہ ان کے جادو کے وقت اللہ تعالیٰ ان افعال کو پیدا کر دیتا ہے، جیسے کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سیر ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ ظاہر فرمائے ہیں، ان پر جادوگروں کو قدرت نہیں ہوتی۔ مثلا ٹڈیوں، جوؤں اور مینڈکوں کو نازل کرنا، اور سمندر کو چیرنا، اور لاٹھی کو اژدہا بنا دینا، اور مردوں کو زندہ کرنا، اور اس قسم کے دیگر اور معجزات جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ قاضی ابو بکر بن الطیب نے کہا ہم نے ان افعال کے صدور کو اجماع کی وجہ سے منع کیا ہے، اور اگر اجماع نہ ہوتا تو جادوگر سے ان افعال کا صدور بھی جائز ہے۔ سحر اور معجزہ میں یہ فرق ہے کہ جو کام سحر
سے ہوا ہے وہ ساحر کے علاوہ کسی شخص سے بھی ہو سکتا ہے، اور ساحر کے سحر کا معارضہ کیا جا سکتا ہے، اور نبی جس فعل کو بطور معجزہ کرتا ہے کوئی اور شخص اس پر قادر نہیں ہوتا، اور نہ کوئی شخص اس کا معارضہ کر سکتا ہے۔ سحر کے حکم میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک کا یہ مذہب ہے کہ جب کوئی مسلمان یا ذمی اپنے کلام سے جادو کرے تو یہ کفر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ دونوں بھی اس وقت تک کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہتے تھے ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت حفصہ اور حضرت ابو موسیٰ وغیرہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے کہ ساحر کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے۔ امام ترمذی اس حدیث کو درج کر کے لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ساحر کو اس وقت قتل کیا جائے گا جب اس کے ساحر میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو کفر تک پہنچا دے۔ امام ابن المنذر نے کہا یہ حدیث ہم نے روایت کی ہے کہ ایک ساحرہ نے جادو کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت غلاموں کے آزاد کرنے میں صرف کر دی۔ امام ابن المنذر نے کہا ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ اگر ساحر کا سحر کفر تک پہنچ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اگر اس کا سحر کفر تک نہ پہنچے تو پھر اس کو قتل نہ کیا جائے، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فعل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔